تہجد کے وقت وہ جائے نماز پر بیٹھی کالے آسمان کو تکتی ہوئی دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتی اور کہتی ہے، یا اللہ آپ بہت پیارے ہیں، بہت پیارے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑتی ہے۔ ساری رات تکلیف، اذیت اور بے سکونی میں گزارنے کے بعد جب تہجد میں اللہ کے پاس گئی تو بے اختیار سجدے میں گرتے ہی رو دی۔ تکلیف بیان سے باہر تھی، پر اللہ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی کہاں پڑتی ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بڑے پیار سے سنبھال لیا اور جائے نماز سے اٹھتے ہوئے نماز کی سفید چادر میں لپٹا پرسکون چہرہ گواہ تھا کہ اللہ نے اسے اس بار بھی تھام لیا تھا، رسوا نہیں کیا تھا، اس کی اس بار بھی سن لی تھی۔ پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔ تہجد عشق کی نماز ہے اور یہ سوچ کے پڑھی جاتی ہے کہ آج اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اپنی ساری باتیں اس سے کرنی ہے، پھر وہ تمام باتیں، وہ دکھ جو ہمیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو کہہ دینے سے کم ہو جاتے ہیں، دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اللہ ہے نا، سب سنبھال لے گا۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا ایک دن، یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹھا رہ سکتا ہے۔ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے ہی تو اللہ کن فرماتا ہے۔ اللہ کی مدد معجزہ ہے اور وہ معجزہ تمہارے لیے ہونے والا ہے۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے، جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں، 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی، اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے تو کچھ بھی باہر نہیں۔ کن فیکون کے بارے میں تو سب نے سنا ہی ہوگا، ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ایک اور آیت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ یہ آیت انسان کے اختیار کو کتنا اچھے سے بتاتی ہے۔ انسان تو اپنی مرضی سے چاہ بھی نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اس آیت کے بارے میں بھی سنا ہی ہوگا، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ عزت ذلت سب اس کے ہاتھ میں ہے،
انسان چاہ بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتا تو وہ اور کیا کر سکتا ہے خود کے لیے۔ ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے۔ جہاں اختیار نہ چلے وہاں سب کچھ اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس سے زیادہ اس کے بندے کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ وہ اپنے وعدوں میں بہت سچا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کا دعویٰ بھی کرے اور تنہا چھوڑ دے، دل کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دے گا یا چھوڑ دیا اس نے؟ وہ تو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ معجزوں کے منتظر ہو تو سنو، تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی۔ یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو، اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔